ہم سب کچھ نہ کچھ تلاش کر رہے ہیں، ہم سب کا کوئی نہ کوئی مقصد ہے جس کے پیچھے ہم بھاگ رہے ہیں۔ اس لیے اپنے ہدف کو، اپنے مقصد کو الگ کر کے آج دیکھیں گے کہ کوئی اور بھی آپ کی تلاش میں ہے، اور وہ تلاش کرنے والا کون ہے؟ جن کے پاس بائبل مقدس ہے میرے ساتھ نکالیں پرانے عہد نامہ میں سے حزقیل نبی کا صحیفہ، اس کا 22واں باب، آج ہم اس کی 30 آیت پر غور کریں گے۔ پرانے عہد نامہ میں دانیل کے بعد آپ کو حزقیل کی کتاب ملے گی، اور وہاں پر خدا کا بندہ لکھتے ہوئے پاک کی رہنمائی میں یوں کہتا ہے، میں نے ان کے درمیان تلاش کی کہ کوئی ایسا آدمی ملے جو فصیل بنائے اور اس سرزمین کے لیے اس کے رکھنے میں میرے سامنے کھڑا ہو، تاکہ میں اسے ویران نہ کروں پر کوئی نہ ملا۔ آمین۔ حزقیل کو خدا نے کیا کہا ہے کہ میں تلاش میں ہوں کہ کوئی آدمی مجھے ملے۔ خدا تلاش میں ہے، اور جن کی وہ تلاش میں ہے ان کے لیے ایک بہت زبردست مشن، منصوبہ، مقصد رکھتا ہے۔ تو خدا حزقیل کو کہتا ہے کہ میں تلاش میں ہوں کہ کوئی مجھے ملے تاکہ وہ کیا ہو جی، رکھنے میں کھڑا ہو۔ جب ہم پرانے عہد نامہ میں دیکھتے ہیں تو جب شہر بنائے جاتے تھے تو شہر کی دیواروں پر رکھنے بنائے جاتے تھے۔ رکھنا کہیں گے آج کی جو عام فہم زبان میں کیا ہے جی، وہ مورچہ ہے جہاں پر لوگ شہر کی حفاظت یا شہر میں داخل ہونے سے پہلے دور ہی سے اندازہ لگا لیتے تھے کہ یہ دشمن ہے یا دوست ہے، یا کوئی تجارت کا کام کرنے والا آ رہا ہے یا آ رہی ہے۔ بہت دفعہ شہروں کی جو فصیل ہوتی تھی جسے دیوار کہتے ہیں، اس میں رکھنے بنائے جاتے تھے، مورچے بنائے جاتے تھے، اور اس میں بہت دفعہ سپاہی یا شہر کی طرف سے مقرر کردہ بندہ کھڑا ہوتا تھا جسے کہتے ہیں پہرے دار، جو شہر کی حفاظت کے لیے جاگتا رہتا تھا۔ خدا حزقیل کو کہتا ہے کہ میں تلاش میں ہوں کہ فصیل پر، جو شہر کی فصیل ہے، اس کے لیے کوئی آدمی مل جائے جو میرے لیے رکھنے میں کھڑا ہو۔ اس لیے آج ہم دیکھیں گے، جب اس آیت کو دیکھتے ہیں تو اس کے پیچھے خدا اپنے دل کا اظہار اس طرح کرتا ہے کیونکہ وہ تلاش میں ہے۔ اس نے اسرائیلیوں کے سرداروں اور کاہنوں اور نبیوں میں کوئی نہیں ملا جو اس کی نمائندگی کر سکے، جس میں سے اس نے کیا کہا کہ نبی کیا ہے، سازشیں کرتے ہیں۔ اس دور میں جب ہم پڑھتے ہیں حزقیل 22واں باب، اس کی 25ویں آیت، اس کے بعد جب ہم دیکھتے ہیں اس کے کاہنوں نے میری شریعت کو توڑا ہے کیونکہ وہ نافرمان ہو گئے، اور انہوں نے میرے مقدس میں ناپاک چیزیں میرے حضور گزرانی۔ حزقیل 22واں باب، اس کی 26ویں آیت۔ اور اس کے جو عمرہ ہیں ان میں وہ کیا ہے جی، ایسے ہیں جیسے شکار کو کوئی پھاڑنے والا شکاری ہے، یعنی کہ عہدیدار جتنے بھی بادشاہ ہے، وزیر ہے، اس شہر میں معتبر ہے، وہ سب کیا ہے، شکاری کی طرح گھات لگا کر بیٹھے ہوئے ہیں کہ کس کو پھاڑ کھائیں۔ حزقیل 22واں باب، اس کی 27ویں آیت۔ تو تینوں آیات میں دیکھتے ہیں تو سردار کاہن اور جتنے بھی روحانی رہنما ہے، جتنے بھی سیاسی رہنما ہے، جتنے بھی معاشرتی رہنما ہے، وہ سب کیا ہے جی، گمراہ ہو گئے۔ سو خدا کہتا ہے کہ میں تلاش میں ہوں، میں تلاش میں ہوں کہ کوئی مجھے ملے جسے میں مقرر کروں کہ وہ میری بتائی ہوئی جگہ پر کھڑا ہو سکے میرے جلال کے لیے۔ اس لیے آج آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ خدا یہاں پر بھی تلاش میں ہے کہ کسی نوجوان کو، کسی نوجوان بیٹی کو اپنے لیے
रखने में खड़ा करे। सवाल ये है कि हम किसकी तलाश में हैं? क्योंकि मरकजी सच्चाई क्या है? जरा चंद लोगों के लिए अपनी आंखों को बंद करें और इस सच पर सोचना शुरू करें। अपने ज़मीर में जरा झांक कर देखें कि हम किसकी तलाश में हैं। हम में से कोई ना कोई किसी ना किसी बात, सोच, ख्याल, मकसद की तलाश में है। कोई नौकरी की तलाश में है, कोई घर की तलाश में है, कोई अच्छे दोस्त की तलाश में है, कोई जीवन साथी की तलाश में है, कोई तरक्की पाने की तलाश में है, कोई किसी और बात की तलाश में है। जरा चंद लम्हों के लिए खामोशी में देखें, आप किसी ना किसी चीज की तलाश में हैं, लेकिन खुदावंद आपकी तलाश में है। बियाबान में आदम और हवा इत्मीनान और तसल्ली और उस एहसास से जुर्म से बचने की तलाश में थे, और उन्होंने अंजीर के पत्तों को सीकर अपने लिए अल्लूकियां बनाई। वो इत्मीनान और तसल्ली की तलाश में थे, लेकिन गलत जगह पर थे। खुदावंद ठंडे वक्तों में आता है, वो खुदा का कलाम आज आपसे भी, कि जिन बातों में, जिन सोचों में, जिन मंसूबों में आप अपना मकसद या जिंदगी को पाया तकमील तक पहुंचाना चाहती हैं, वो आपकी तलाश में है, वो आपके लिए मकसद रखता है। इसलिए जरा देखें कि आप किसकी तलाश में हैं। आप किसकी तलाश में हैं? क्योंकि सुलह का शहजादा आपकी तलाश में है। उसने आज से 2000 साल पहले महसूल लेने वाले, मछेरे और आम फहम की जिंदगी बसर करने वाले लोगों को बुलाया ताकि तहलका मचा दे। वो आज इस शहर में आपको अपने जलाल के लिए इस्तेमाल करना चाहता है। वो तलाश में है कि उसे कोई मिले कि उसके लिए रखने में खड़ा हो। खुदावंद कहता है कि मैं तलाश में हूं, लेकिन उसे कोई ना मिला कि उसकी खातर फसील बनाए, उसकी खातर उस सरजमीन में रखने में खड़ा हो सके। आज नौजवानों, खुदावंद आपकी तलाश में है, और ये खुदावंद खुदा की तरफ से बलाहट है। जरा चंद के लिए सोचिए, फिर हम देखते हैं कि खुदा हमें क्या कहना चाहता है। क्योंकि जिसके कान है वो सुने, रूह कलीसिया से क्या फरमाता है। खुदावंद तलाश में है। इस खामोशी में आपको बहुत सी आवाजें सुनाई दे रही हैं, बहुत से मंजर ज़हन में घूम रहे हैं, लेकिन खुदावंद तलाश में है कि कौन उस रखने में एक चौपान की तरह, एक मेहरबान की तरह, एक उस्ताद की तरह, एक अच्छे लीडर की तरह, एक अच्छी दोस्त की तरह, एक अच्छे दोस्त की तरह, एक अच्छे प्रस्तार की तरह, एक खुदावंद खुदा के तालब की तरह खड़ा हो सके, ताकि आपके इलाके में आपकी जिंदगी से यीशु नाम मशहूर हो जाए। याद है आपको यशायाह नबी का सहीफा,